موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب موت کے بعد ایک نئی زندگی کی بشارت دیتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو موت کے بعد زندگی کے عقیدے کو انسانی خوش فہمی سمجھتے ہیں۔ ترقی اور ٹیکنالوجی کے بلند و بالا مینار کھڑے کرنے کے باوجود انسان آج تک موت کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکا۔ آخر یہ موت کیا ہے اور مرنے والے پر موت کے بعد کیا گزرتی ہے؟ موت کے بعد زندگی کے عقیدے نے کب جنم لیا؟ حیات بعد از موت کے عقیدے نے اس وقت آنکھ کھولی جب زمین نے پہلی بار انسان کے قدموں کا بوسہ لیا۔ قدیم اقوام کے اثریات میں موت کے بعد زندگی کے عقیدے کے بے شمار سراغ دکھائی دیتے ہیں۔ قدیم وقتوں میں مرنے والوں کے مقبروں میں کھانے پینے اور دیگر استعمال کی اشیاء دریافت ہو چکی ہیں۔ سرزمین مصر میں فرعونوں کے اہراموں میں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ خزانوں، غلاموں، بیویوں اور کنیزوں کے مجسمے بھی ملے ہیں۔ کیا ان قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے والے زندہ ہو کر ان اشیاء کو استعمال کریں گے؟ کیا ہزاروں برس قبل ممیوں کو حنوط اس لیے کیا جاتا تھا کہ اگلی دنیا میں پہنچنے کے بعد مرنے والا اس جسم میں دوبارہ داخل ہوگا؟ یا ایک مدت کے بعد دوبارہ اس سرزمین پر آئے گا اور اپنے جسم میں دوبارہ ظہور پذیر ہوگا؟ اگر بغور دیکھا جائے تو یہ عقیدہ سارے مذاہب کا سنگ بنیاد ہے۔ مذاہب کے مابین خدا کی ذات، طریقہ عبادت اور دیگر عقائد میں تو بے شمار اختلافات دکھائی دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ تمام مذاہب کے ہاں مشترک ہے۔ صرف بدھ مت حیات بعد از موت کے عقیدے سے مستثنا ہے۔ موت کے بعد زندگی کا عقیدہ مسیحی مذہب، یہودیت اور اسلام کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مذاہب میں ملتا ہے، ماں سوائے بدھ مت کے۔ حیات بعد از موت کے بارے میں قرآن حکیم کی سورہ قیامہ کی آیت 1 سے 5 میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، میں قیامت کے دن اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس کے پوروں کو درست کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے ڈھٹائی کرے۔